بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग आलाम सुन्नत मंशूरा लिलहाफ़िज़ अहमद अल हकमी रहमहुल्लाह इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सवाल नंबर 161 पढ़ रहे हैं। और सवाल नंबर 161 है मा हुआ ज़िद्दुल ईमान। हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 62 है, 62। जी शेख शुरू करें। मा हुआ ज़िद्दुल ईमान यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السؤال ما هو ضد الإيمان؟ الجواب ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والإصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمان كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا عمله ولا يستلزم ذلك. ठीक أس... بس है और पढ़ना इंशाल्लाह. पढ़े और पढ़े। السؤال: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها. हमारे पास लम तनफ़इल बक़िया है, आपके इसमें लम तनफ़अहुल बक़िया है। इसमें कुछ ये नहीं है, बस लम तनफ़ा अल बक़िया। हाँ ठीक है, तो लम तनफ़इल बक़िया। जी अच्छा, लम तनफ़ा अल बक़िया। فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته، أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على जी زوال सही। الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. जी और एक सवाल और पढ़ें, एक सवाल और या दो पढ़ें। السؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ के साथ ठीक है। الجواب: हाँ علم مما قدمنا أنه أربعة أقسام: كفر
كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق. السؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ علام السنت المنشورہ للحافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 161 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ ما هو ضد الایمان، ایمان کی ضد کیا ہے؟ اب یہ تو کھلی بات ہے، ضد الایمان الکفر، ایمان کی ضد کفر ہے۔ اب وہو اصل لہ شعب، کفر کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ جیسا کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ہم لوگوں نے ایمان کی شاخیں پڑھی، شعب الایمان ہم نے پڑھا، الحیاء شعبۃ من الایمان ہم نے کہا۔ اسی طرح کفر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی شاخیں ہیں، جیسے اثنتان بالناس ہما بہم کفر، النیاحۃ علی المیت، الطعن فی النسب، تو نسب پر طعن و تشنیع کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر بتلایا، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح جس طرح ایمان کی کئی شاخیں ہیں، کفر کی بھی کئی شاخیں ہیں، تو یہ بات یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وقد عرفت مما تقدم، اچھا یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اصل میں ایمان نام ہے کس چیز کا مشائخ؟ نام کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں اصل میں؟ ہم لوگ جو اردو میں جو اس کا مفہوم ہم جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا ہے مشائخ؟ جی، ایمان کا معنی و مطلب ہم لوگ مختصر انداز میں کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ وہی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اردو میں جو ہمارا مفہوم ہے اس کو یا الفاظ کی ترجمانی میں ایک لفظ میں ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقین کو بولتے ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، یقین کو بولتے ہیں، ہاں کیا بول رہے ہیں شیخ؟ بولیے۔ ایمان کا جو ہے نا یقین کو بولتے ہیں۔ ہاں ٹھیک، بالکل۔ دیکھیے اصل میں ایمان ہے کیا چیز؟ دلی یقین کا نام ہے۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ یقین کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہمیں یقین ہے وہ اصل میں ہمارا ایمان ہے۔ ہم مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، تو یقین کا نام اصل میں ایمان ہے۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں ایمان کی ضد کیا ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے ایمان کی ضد کفر ہے، ٹھیک ہے، اب کفر کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ آگے ذکر کریں گے، ایمان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اب اصل میں ایمان اصل میں نام ہے کس چیز کا؟ پختہ یقین کا، دل سے کسی چیز پر یقین رکھنا ہو، یہ اصل میں ایمان۔ اب اس کے برخلاف کفر کیا ہوگا؟ انکار کرنا، اللہ کو نہیں ماننا، یہ یا گھمنڈی اختیار کرنا اللہ کی عبادت سے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
یہ کفر کی قسمیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری طاعتوں کو ایمان بتلایا۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں فالطاعات كلها من شعب الایمان وقد سمي في النصوص كثير منها ایمانا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر مشائخ ایک مثال دیں کہ جس کے اندر کوئی اطاعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتلایا۔ جی مشائخ، بہت ساری اطاعتیں اس کو ایمان قرار دیا گیا ہے، احادیث میں، قرآنی آیات میں۔ وما بولیے۔ كان الله ليضيع إيمانا۔ ٹھیک ہے جی بالکل۔ تو یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر صلاتکم وما كان الله ليضيع ایمانکم، یعنی اللہ تعالی جب قبلے کے متعلق ہے کہ جب لوگ کیا کہتے ہیں قبلہ تحویل ہوا، تو اب اس سے پہلے کی نمازوں کا کیا ہوا پتہ نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صَلَاتَكُمْ، تم نے جو اس سے پہلے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی، یہ خود بھی نماز قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا۔ اسی طرح مختلف احادیث میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اگر ایک انسان سچا پکا مومن ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ تو مطلب یہ کہ اچھی بات کرنے یا خاموش رہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا مشائخ؟ ایمان بتایا، ایمان بتلایا۔ اسی طرح دیکھیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آپ نے کہا تو اکرام الضیف یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ ومن لا یأمن جارہ بوائقہ، ہمارا پڑوسی اگر ہمارے مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطاعتوں کو ایمان بتلایا۔ حسن سلوک، مثلا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان بتلایا، مہمان کے ساتھ حسن سلوک کو، اس کے اکرام کو ایمان بتلایا، اور اسی طرح بڑے لوگوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتلایا۔ تو مختلف اطاعتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتلایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں۔ اسی طرح کفر کے تعلق سے بھی یہ باتیں آئی ہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ جو آدمی کسی اور پر نسب میں تعین تشنیع کرتا ہے یا میت پر نوحہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما بہم کفر، یہ چیزیں کفر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کفر کے درجات میں شامل کیا، نیاحہ علی المیت کو یا تعین فی النسب کو، نسب میں تعین و تشنیع کرنے کو کفر شمار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی القاتل والمقتول اذا قاتل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سباب المسلم فسوق، اور وقتالہ کیا ہے مشائخ؟ وقتالہ کفر، تو مومن سے قتال کرنا یہ کیا ہے؟ مومن سے قتال کرنا کفر ہے، حدیث میں اس کو کفر کہا گیا۔ اب بس یہی اب فرق ہے کہ جس طرح مختلف اطاعتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں، ایمان کا جز، ایمان کا حصہ بتلایا، ایمان کا تقاضا بتلایا، اسی طرح بہت ساری برائیاں ایسی ہیں
معاصی ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی شاخ بتلایا، کفر بتلایا. جیسے کہ ابھی چند گناہ کا میں نے ذکر کیا، میت پر نوحہ کرنا، یا نسب پر طعن و تشنیع کرنا، یا مومن سے قتال کرنا، یہ سب کفر یا اعمال ہیں. یہ بات احادیث میں ذکر کی گئی، یہ سب معاصی ہیں. اچھا، اب اس سے پتہ چلتا ہے فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْكُفْرَ كُفْرَانِ. اب یہاں پر دیکھیے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں. کفر اکبر یخرج من الایمان بالکلیہ، ایک کفر اکبر جو انسان کو پوری طرح ایمان سے باہر نکال دے گا. وہ کون سا؟ وہ کون سا کفر ہے جو پوری طرح ایمان سے باہر نکال دے گا؟ وہ کفر اعتقادی ہے، جو دل کے قول یعنی دل کے کہنے اور دل کے عمل کرنے کے منافی ہو، یا دو میں سے ایک کے منافی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، لیکن آپ کے دل میں خود یقین نہیں ہے، آپ کو خود شک ہے ایمانیات پر، اللہ کے معبود برحق ہونے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر، قبر میں سوال جواب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، یہ ساری چیزوں پر اگر آپ خود شک میں ہیں تو پھر آپ گویا کہ پکے مومن نہیں ہیں، کیونکہ آپ کفر اعتقادی کے شکار ہیں. آپ کے عقیدے میں کفر ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ جو دل کا عمل ہے، دل کا کہنا ہے، وہ اس میں آپ کھرے نہیں ہیں، آپ اس میں صحیح نہیں ہیں. کیسے؟ آپ صرف زبان سے کہہ دیں کہ میں مومن ہوں، میں سارے ایمانیات پر یقین رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دل نہیں مانتا ہے، تو پھر آپ گویا کہ مومن ہی نہیں ہے. اس کی مثال کیسے ہے مشائخ؟ منافقین ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال منافقین ہے. آئندہ چل کے وہ برابر سارے لوگوں کی، سارے اقسام کی مثالیں بھی دیتے جا رہے ہیں. تو دیکھیے، آپ کے عقیدے میں کفر ہے، آپ کا دل یعنی کسی بھی انسان کا دل، جو دل کا عمل ہے، کا مطلب یہ کہ نیت ہو، اخلاص ہو، یہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت سے کلمہ پڑھا ہو، تو زبان سے بھی ادا کیا ہو، دل میں بھی اس کا یقین ہو، تو پھر اس صورت میں مومن ہوگا. دو میں سے ایک بھی نہیں ہے، صرف زبان سے بولتا ہے، دل کا جو عمل ہے، دل اس کو سچ نہیں مانتا ہے، یا اس کو پڑھنے میں مخلص نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہے. تو اب دیکھیے، اگر آپ سچے دل سے اس پر یقین رکھتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو اس سے انسان مومن نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں مختلف جو ہندو دعات ہیں، ہندو جو پرچار کرنے والے ہیں اپنے دھرم کا، وہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ اگر کوئی مان لے تو مومن ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر لوگ اس کو مان لیں. یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو کیا اس طرح ایک آدمی جو کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ ادا کیا، اس سے وہ کیا مسلمان ہو جائے گا مشاہد؟ جی، سن رہے ہیں مشاہد؟ سوال سن رہے ہیں؟ جی دفعہ سوال بول لیجیے. سوال جی دیکھیے، سوال دوبارہ میں دہراتا ہوں. مختلف لوگ بیان کرتے ہوئے یا اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان اس طرح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ لیں گے تو انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں وہ بتلاتے ہیں. تو کیا پھر اس طرح پڑھنے والے یہ لوگ، اس کو اچھا بتلانے والے لوگ، کیا مومن ہو جائیں گے؟ کوئی تب تک دل کے اندر سے یقین نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوں گے زبانی کہہ دینے سے. جی ٹھیک. اور کچھ ہے مشائخ؟ جی
دیکھیے ابھی شیخ نے ذکر کیا، بولے کچھ بول رہے ہیں؟ نہیں وہی ہے جو شیخ نے کہا. اچھا دیکھیے اب شیخ نے یہ کہا کہ جب تک دل میں یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے. وہ تو وہ اعلیٰ سبیل الحکایہ وہ بتلا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کلمہ پڑھ لیں تو جو ہے ہم کوئی بھی انسان مسلمان ہو جائے گا. وہ ایسے کہہ رہا ہے. وہ اپنے دل سے اخلاص سے یہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں. وہ سچی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے. اس لیے صرف زبان سے پڑھنے سے کوئی انسان مومن نہیں بن جائے گا جب تک کہ اس کے دل میں یقین نہ ہو. کیا ہے اقبال نے کیا کہا؟ تو عرب ہو کہ یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک آپ کا دل گواہی نہ دے تو پھر تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ تو ایک جس طرح بہت سارے الفاظ آپ کو معلوم نہیں ہوتے ہیں کسی زبان سے کے، آپ اس کو ایسے ہی دہرا دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ایسی ہی مثال ہو جائے گی. اگر آپ کوئی بھی انسان لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب سے غافل ہو کر صرف کلمہ پڑھ دیتا ہے اور اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا ہے، اس پر دل سے یقین نہیں رکھتا ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. کفر اکبر یخرج من الایمان بالکلیہ، عقیدے کا کفر. جس طرح منافقین کرتے تھے، منافقین کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ دل سے، دل کے عمل میں وہ زیرو تھے. دل سے، دل کا عمل کیا ہے؟ نیت ہے، اخلاص ہے. دل کا قول کیا ہے؟ کیا قول القلب کیا ہے؟ تصدیق ہے. دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اس کو اخلاص کے ساتھ ماننا، یہ دل کا عمل، یہ دل کا قول یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انسان صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جس طرح یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، اسی طرح وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اگر اس کے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہو. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے. پہلی بات کفر اکبر کی. اچھا دوسری چیز دیکھیے، کفر اصغر ینافی کمال الایمان. کفر اصغر جو کمال ایمان کی نفی کرتا ہے اور مطلق ایمان کی نفی نہیں کرے گا. اور وہ کون سے اعمال؟ کفر عملی ہے جو مناقض نہیں ہے. کفر عملی جو مناقض نہیں ہے دل کے قول اور دل کے عمل سے، اور نہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں، نہ اس کا وہ لازمی جز ہے. ایک انسان، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کفر اصغر ہے ینافی کمال الایمان. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، اگر کوئی انسان کسی کے نسب پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی مشائخ، اگر کوئی کسی کے نہیں نسب ہوگا، پر نہیں طعن ہوگا، کرتا ہے تو کیا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو یہ کفر اصغر ہے. اسی طرح کوئی کسی مال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دو مسلمان لڑ رہے ہیں، کیا وہ کافر ہو جائیں گے؟ تو یہ کمال ایمان کی نفی کرتا ہے. اگر جو آدمی پکا مومن ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح نوحہ کرے یا کسی کے نسب پر طعن و تشنیع کرے. یہ اس کے مکمل ایمان والے ہونے کی نفی کرتا ہے. اس کا یہ کام یا کیا کہتے ہیں، یہ کفر اصغر ہے، یا اس کو کفر عملی بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی آدمی شراب پیتا ہے، صبح شام شراب پیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دیگر کام انجام دیتا ہے. مثلا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اور بھی دیگر کام کر رہا ہے، وہ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شراب بھی پیتا ہے. تو یہ کس کفر کا مرتکب ہے مشائخ؟ کفر اصغر سے، کفر اصغر، کفر اصغر کا مرتکب ہے. وہ کفر اصغر کا مرتکب ہے کیونکہ وہ اس کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ ایمان اللہ پر لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کے طور پر ایمان لانا،
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ میری کمزوری ہے کہ میں اس طرح ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اگر وہ اس طرح اپنی کمی کوتاہی تقصیر سستی کا اعتراف کرتا ہے پھر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس صورت میں وہ انسان کافر نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر اس کو ایک باریکی کو سمجھیں۔ اب یہ مزید اس کے آئندہ سوال میں بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہاں پر مزید واضح ہو جائیں گی۔ یہاں پر دیکھیے کفر اکبر اور کفر اصغر کا یہ بس فرق سمجھ لیں کہ کفر اکبر وہ ہے جو دلی یا عقیدے کا کفر ہے، کفر اعتقادی ہے، یہ کفر اکبر ہے جس کے اندر دل کی تصدیق نہ ہو اور اخلاص نیت سے کوئی انسان کلمہ نہیں پڑھا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ کفر اعتقادی کا شکار ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی کفر اصغر کا مرتکب ہو تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور یہ کفر عملی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل، اس کی تصدیق، اس کا اخلاص نیت سے کلمہ پڑھنا یہ کفر عملی کی وجہ سے زائل نہیں ہو جاتا۔ کفر عملی کی وجہ سے مثلا یہ کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو یہ گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ جیسے یہ بھی مان لیں کہ قتالہ کفر، جو ہم نے کہا لڑ پڑے مسلمان بھائی کے ساتھ، لڑنا مسلمان کے ساتھ ایک بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس چیز کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ختم ہو گیا یا اللہ کے نبی پر ایمان ختم ہو گیا، اس کی کتابوں پر، ایسا اس کا مطلب نہیں۔ تو یہ کفر عملی ہے، ایسے اعمال جنہیں احادیث قرآن و سنت میں کفر کہا گیا، ایسے کام کوئی انسان کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ کفر عملی کا مرتکب ہے۔ اب کفر اعتقادی یہ ہے کہ انسان کے دل سے یقین ہی نہ ہو، دل میں کہ اللہ رب العزت برحق معبود ہے، یہ یقین ہی نہ ہو، یا اس کے اخلاص سے وہ چیز کلمہ شہادت کو ادا نہیں کیا ہو، تو پھر اس صورت میں وہ انسان کفر اکبر کا مرتکب ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو آج صرف ضد الایمان اس چیز کو پڑھ کے ہم لوگ بات کو آج ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد والے حلقے میں کیفیت منافات الکفر الاعتقادی للایمان بالکلیہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا۔